وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پاکستانی وفد میں اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ دورے کا مقصد سفارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا، اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھرپور کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آمد۔ پاکستانی وفد کا گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ وزیر اعظم نے سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور عالمی امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جدہ میں اہم ملاقات ہوئی۔ پاک سعودی تعلقات مضبوط بنانے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری میں شراکت داری کا فیصلہ۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ دیگر ایرانی حکام کی بھی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط کرنے پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی بحالی کے تناظر میں اہم دورہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی ہوئی۔ پاک بحریہ اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ میزائل نے طویل فاصلے پر تیز رفتاری سے ہدف کو تباہ کیا۔ جدید گائیڈنس سسٹم میزائل کی خصوصیات ہیں۔ ISPR کے مطابق کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی جنگی تیاریوں کا مظہر ہے۔ میزائل مقامی ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار امتزاج ہے۔ تاریخی کامیابی پر صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور تمام سروسز چیفز نے متعلقہ یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ IMF کی پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیانا جارجیو کا معاشی استحکام پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا، مضبوط معاشی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ گہری ساختی اصلاحات کا تسلسل معاشی ترقی کو برقرار رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود بہتر بنانے کے لیے اہم ہوگا۔ سعودی عرب کی مالی مدد۔ پاکستان کو $2 ارب موصول۔ مزید $3 ارب کی یقین دہانی۔ زر مبادلہ ذخائر کو سہارا مل گیا۔ UAE کو $3.5 ارب واپسی کے بعد معیشت پر دباؤ کم ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد سے ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ $5 ارب ڈپازٹ کے طویل مدتی رول اوور کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق سعودی معاونت میں بیرونی کھاتہ مستحق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بڑا اعلان۔ بتایا، بیرونی فائنانسنگ انتظامات مکمل ہو گئے۔ مالی سال 2026 کے لیے پاکستان کی فنڈنگ ضروریات پوری ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ واشنگٹن میں فچ ریٹنگز حکام سے پاکستان کی کریڈٹ پروفائل پر گفتگو۔ فچ کی بی کیٹیگری ریٹنگ پر برقرار۔ پاکستان کا خیر مقدم۔ IMF پروگرام پر اسٹاف لیول معاہدے میں پیش رفت۔ پانڈا بانڈز، یورو بانڈز اور سکوک کے ذریعے فنڈنگ حکمت عملی جاری۔ امریکہ کی ایران کا تیل خریدنے والوں کو پابندیوں کی دھمکی۔ ایران کے خلاف امریکی سمندری ناکہ بندی شروع۔ چین ایرانی تیل کی خریداری روک سکتا ہے۔ ایرانی تیل کا بڑا خریدار چین دباؤ میں۔ چینی بینکوں کو امریکی محکمہ خزانہ کا انتباہ۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ کا نیا اقدام۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا، واشنگٹن نے دیگر ممالک کو آگاہ کر دیا ہے، اگر وہ ایران کا تیل خرید رہے ہیں یا ان کے بینکوں میں ایرانی رقوم موجود ہیں
तो उन पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ईरान की अमरीका नाकाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल। बुहरा अहमर में तिजारत रोकने की धमकी। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी अस्करी क़यादत का कहना है नाकाबंदी बरकरार रही तो आलमी तिजारत मुतासर होगी। खलीज और ओमान से दरामदात और बरामदात रोक दी गई हैं। ईरान का बहरी महाज पर दबाव बढ़ाने का ऐलान। खित्ते में कशीदगी में इजाफा, आलमी सतह पर तशवीश बढ़ने का इम्कान। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अपना हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात पर इंतबाह। अमरीका की मौजूदगी खित्ते के लिए ख़तरा करार। ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा में अहम राबता। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी अवाम की इस्तक़ामत की तारीफ़। चीन का जंग के ख़ात्मे के लिए सफ़ारती किरदार अदा करने का इंतज़ार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ईरान को असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। चीन की अमरीकी इल्ज़ामात की सख्त तरदीद। ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान खतूत का तबादला। चीन का ईरान को असलहा फराहम न करने का मौक़िफ़। अमरीकी मीडिया की चीन के मुमकिना दिफ़ाई निज़ाम फराहमी की रिपोर्ट। अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। ईरान जंग नहीं चाहता मगर हमले की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान तरक्की के जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा और न ही किसी मुल्क पर हमला किया जाएगा। ईरान हमेशा आलमी क़वानीन के दायरे में रहते हुए बराबरी की बुनियाद पर अपने हुकूक का मुतालबा करता है। ईरान अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए संजीदा है। हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान जारी। कहा, अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो फिर ईरान अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से क्यों नहीं गुजरता। अमरीकी हुकूमत मुसलसल जंग से खौफज़दा है। अमरीकी सेंटकॉम की जानब से भी बयान जारी। कहा, अमरीकी फौजी एहलकार आबनाए हुर्मुज़ की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर जाने वाले जहाज़ों की निगरानी के लिए गश्त जारी है। आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुबैना कारिंदा रॉ का गिरफ्तार कर लिया गया। रावला कोट में हसास मालूमात मुंतकिल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। फौजी और तालीमी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी बेनकाब। सोशल मीडिया के जरिए दुश्मन एजेंसी से राबते का इंकशाफ। कार्रवाई में एक मुकम्मल नेटवर्क भी सामने आ गया। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस की मौसर हिकमत अमली से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक बसों, ई टैक्सी स्कीम और मास ट्रांजिट मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें फराहम करने की मंजूरी दी गई। फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम से 1.25 लाख से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। 21 रूट्स पर 3560 बस ट्रैक्स होंगे। रवा माह 100 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुंचने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक्स पर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम शदीद परेशानी का शिकार। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। गर्मी में शिद्दत में इजाफा हो गया। सनतों के लिए भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का नफाज। बड़े शहरों में 7 से 8 घंटे तक बिजली बंद। शहरी मुश्किलात का शिकार। तलबा की पढ़ाई मुतासिर। वालिदैन का इम्तिहानात में लोड शेडिंग रोकने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। 21 नकात पर गौर। ज़रई इस्लाहात, माली नज़्म ज़ब्त और इदारा जाती कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मार्केट कंपनियों से 2.7 अरब रुपए रिकवरी बेहतर बनाने की हिदायत। फार्मर्स के लिए एक्ट 2026 का मुसव्वदा ज़ेर गौर। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भर्ती कवायद की मंजूरी। सिंध बैंक के जरिए दरामदी LCs अंजाम देने का फैसला। कम्युनिटी मुदावा वर्क की मुलाजमतों में तोसी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने मुतालिका इदारों को हिदायत दी कि अवामी मफाद, माली नज़्म और इदारा जाती बेहतरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
ترجمان سندھ حکومت سید تحسین آبدی کی کمپلینٹ سیل میں ڈیوٹی، شہریوں کی شکایات سنی، 919 ہیلپ لائن پر موصول مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی گئی، عوامی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹانے کا حکم دیا۔ سیدہ تحسین آبدی نے کہا، بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق عوامی مسائل کا فوری اور مؤثر حل حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں حکومت سندھ عوامی خدمت کے لیے متحرک ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اہم مقدمات کی سماعت، اواب الوی کیس میں نوٹس جاری، عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کو توہین عدالت کا نوٹس، 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود بیرون ملک سفر سے روکنے پر برہمی کا اظہار، گلشن روفی اسکیم متاثرین کی عدالت میں دہائیاں، انصاف کی اپیل کر دی، نیب کی کارکردگی پر عدالت کا اظہار برہمی، بلڈرز طلب کر لیے گئے، 800 سے زائد متاثرین کو پلاٹس نہ ملنے کا انکشاف، عدالت نے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ میں مونس الوی ہراسانی کیس کی سماعت، سابق سی ای او عدالت میں پیش نہ ہوئے، دوبارہ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 18 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ صوبائی محتسب کی جانب سے 25 لاکھ جرمانے کا فیصلہ پہلے ہی موجود ہے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کراچی میں جدید ٹریفک سسٹم ٹریکس کا افتتاح کر دیا۔ شہر میں 1000 سے زائد کیمرے موجود ہیں، مزید 2000 کی منصوبہ بندی جاری۔ آئی جی سندھ نے بتایا، ڈرون اور روبو کارز یونٹ کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ فیس لیس ای چالان سسٹم سے خودکار نگرانی ہوگی۔ آئی جی سندھ نے جرائم میں 30 سے 40% کمی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کراچی لیاری میں رینجرز اور ایس آئی یو کی مشترکہ کارروائی، انتہائی مطلوب لیاری گینگسٹر گروہ کا کارندہ گرفتار کر لیا گیا۔ ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں ملوث نعیم عرف باز گرفتار، ملزم سے اسلحہ اور امونیشن برآمد، مزید انکشافات متوقع۔ این ٹی این نیوز کی خبر پر میئر کراچی کا فوری ایکشن، سلطان آباد اور منگو پیر میں پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ ہب کینال میں صفائی کے بعد کئی روز سے پانی کی فراہمی معطل تھی، شہری شدید مشکلات اور پانی کی قلت کا شکار تھے۔ چند گھنٹوں میں متاثرہ علاقوں میں سپلائی بحال کر دی گئی، شہریوں کا بحالی پر اطمینان اور اظہار تشکر۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے کراچی میں اہم ملاقات، سندھ کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن و امان کے قیام، عوامی تحفظ اور ترقیاتی کاموں کی رفتار کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفاق اور صوبے کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی میں 2 ہفتوں کی توسیع پر غور کر رہے ہیں، امریکی جریدے کا دعویٰ، کہا جنگ بندی میں توسیع کا مقصد مذاکرات کے لیے مزید وقت حاصل کرنا ہے۔ ثالث ممالک مسائل کے حل کے لیے تکنیکی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان مسائل میں آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کی جوہری افزودگی شامل ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن میں آج بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے پنک ڈے منایا جا رہا ہے۔ کھلاڑی پنک کیپس اور ربنز پہن کر مہم کا حصہ بنیں گے۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ڈبل ہیڈر، 4 ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ سٹیمپس اور گرافکس بھی خصوصی پنک رنگ میں تبدیل۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا، سیدہ عروب شاہ، رامین شمیم اور منیبہ علی بھی اسٹیڈیم میں ہوں گی۔ میچ سے قبل ٹیموں کے ساتھ وارم اپ میچ سیشنز میں حصہ لیں گی۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان، ٹیم کا اعلان اگلے ہفتے متوقع۔ منتخب کھلاڑیوں کا کیمپ 29 اپریل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیوں پر غور جاری، سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ بنانے کا امکان، وکٹ کیپر روہیل نذیر کو بھی ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ میچز 8 اور 16 مئی کو شیڈیول ہیں۔ اور عالمی اور مقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1200 روپے مہنگا، نئی قیمت 4,32,837 روپے ہو گئی۔ 3 روز میں فی تولہ سونا مجموعی طور پر 9,500 روپے مہنگا ہوا۔ چاندی بھی مہنگی
فی تولہ 110 روپے اضافے سے 8,514 روپے ہو گئی۔